السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اسلامی بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں دعا کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، بے شک میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئیں، میرے اوپر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ راہ راست پر آ جائیں. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیت میں روزے کے مسائل کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ جب تم رمضان کے روزوں کو پورا کر لو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق بھی بخشی. یہاں اس آیت میں اللہ نے رمضان کے مسئلوں کا ذکر کرنے کے بعد میں اس بات کا ذکر کیا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، جس رب کا تم شکر ادا کرتے ہو نا، وہ رب بہت قریب ہے. اور اللہ اتنا قریب ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 آپ پڑھیے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسانوں سے ان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے روزوں کے مسئلے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کا ذکر کیا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت، دعا کی بڑی اہمیت. وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خصوصاً میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت جب بھی روزے دار اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ افطاری کے وقت اپنے بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے. تو ہم اور آپ کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں دعا کی بڑی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ابن ماجہ کی حدیث، سنن ترمذی، نسائی کی بھی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. ایک امام عادل، بادشاہ، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، اور دوسرا روزے دار، اور تیسرا مظلوم کی دعا. تو روزے دار کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں آدمی کو کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی آدمی کبھی بھی پکارے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے؟
اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں، اور اگر دور ہے تو ہم اس کو زور سے اونچی اونچی آواز سے پکاریں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، اس پر یہ آیت اتری، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے انی قریب، بے شک میں بہت ہی قریب ہوں۔ اس نے تو یہی سوال کیا تھا کیا ہمارا رب قریب ہے؟ قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں، دور ہے تو زور زور آواز سے پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، رقیب ہے، شہید ہے، جو کچھ تم باتیں کرتے ہو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہاری پکار ابھی تمہارے منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کیا مجھ سے مانگنے والے ہے کہ نہیں۔ اللہ کو تو سب علم ہے، تمہاری زبان سے ابھی جملہ وہ نکلا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندہ مجھ سے کیا مانگنے والا ہے۔ ہم کو اپنے رب سے میرے بھائیوں سوال کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کے تعلق سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعا کے بہت سارے دعا قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات ہیں، ان اوقات میں آدمی کو کثرت کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ ایک تو وہی افطاری کے وقت، دوسرا یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، آدمی اس کے دوران میں دعا کو ضرور کرے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اس میں آدمی کثرت سے دعا کرے۔ آدمی سجدے میں اللہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ سجدے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث 482 نمبر کی حدیث، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ تو میرے بھائیو، یہاں اللہ نے کہا میں بہت قریب ہوں، اور اللہ کے نبی نے کہا حدیث میں کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہم کو کثرت سے سجدے میں دعا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، آدمی کو دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا جلد بازی سے دعا کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اپنے رب سے دعا کرنے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب سے دعا کرے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کیا، مانگا، اللہ نے میرے دعا کو قبول نہیں کیا، یہ جلد بازی ہے۔ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کیسے پتا چلا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اس حدیث کو سامنے رکھیے، صحیح الادب المفرد للالبانی صفحہ نمبر 264 آپ پڑھیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اپنے دعا میں دو چیز نہ مانگے، ایک گناہ کرنے کے بارے میں اور ایک رشتہ ناتا توڑنے کے بارے میں، یعنی دو چیزوں کے بارے میں دعا نہ کرے، گناہ اور رشتہ ناتا توڑنے کی، تو اللہ تعالی اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ جو بھی مانگتا ہے، یعنی جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر کے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہی کہ بندہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اس کے دعا کو قبول کر کے اس کی وہی مراد پوری کر دیتا ہے، وہی چیز دے دیتا ہے جو بندے نے مانگا۔ اور دوسری یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ چیز اگر نہیں دیتا ہے تو اس کے دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ وہ بندہ جا کے دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں کہ میں نے اللہ سے بہت دعا کیا، بہت مانگا، لیکن اللہ نے دنیا میں مجھ کو وہ چیز نہیں دیا، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دیا۔ اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر کے
اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر آگے مصیبت آنے والی ہے نا، کسی کو نہیں معلوم۔ تو ہم کو یہ کیسے پتا چلا؟ ہم اللہ سے جب بھی دعا کریں، کتنا بھی کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، ہم کو کیسے پتا چلا کہ میری دعا قبول نہیں؟ ہو سکتا ہے جو مانگ رہے وہ نہ دے کر کے اللہ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہو، یا اللہ نے کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیا ہو۔ اسی وجہ سے ہم کو میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے میرے بھائیوں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے کثرت کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کے شرائط میں سے بھی بہت سارے شرائط ہیں کہ کم سے کم آدمی حرام چیزوں سے بچے، حلال کھائے۔ یہ نہیں کہ حلال چیز کو چھوڑ کے اگر کوئی آدمی حرام کھائے پیے پہنے تو کتنا بھی دعا کرے اللہ کیسے قبول کرے گا؟ بہت سارے شرائط میں سے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کو اس آیت کریمہ میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اے میرے نبی، جب آپ سے میرے بندے یہ پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان کو کہہ دیجئے انی قریب، بے شک میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بندوں کو بھی چاہیے میرے اوپر ایمان رکھیں، میری باتیں مان لیا کریں۔ جیسے میں ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کو بتا رہا ہوں، اسی طرح اگر وہ بھی کریں گے تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔